نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایام ذی الحجہ چل رہے ہیں، اور یہ وہ مبارک ایام ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی ذی الحجہ۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعدل کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، یعنی ان ایام میں دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان ایام میں رات کا قیام کرنا لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ انہی ایام میں سے 9 ذی الحجہ کا بھی دن ہے کہ جس میں حج کا سب سے بڑا رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ کو ادا کیا جاتا ہے، اور یہ بھی بہت فضیلت والا دن ہے، اور احادیث میں اس دن کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ اس روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوم یوم عرفہ کفارۃ السنۃ الماضیہ والسنۃ المستقبلہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، لہٰذا ان ایام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔